پرانے زمانوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا۔ یہ میلے ٹھیلے ہماری روایات ہوتی تھیں۔ لوگ بڑی دور دور سے ان میلوں میں شرکت کرنے آتے تھے، اور ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی میلہ ہی ہو رہا ہوتا تھا۔ لوگ انجوائے کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، ملتے ملاتے تھے، سرکس بھی ہوتے تھے، ناچ گانے بھی ہوتے تھے۔ غرض میلوں کا عام انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار تھا، خوشیوں اور خوشحالی دونوں کے لحاظ سے۔ تو خیر، جس میلے کی بات ہم کر رہے ہیں اس کی انوکھی بات یہ تھی، اور یہ واقعہ مولانا روم نے اپنی حکایات میں لکھا ہے۔ تو اس میلے میں کچھ لوگ ایک ہاتھی نمائش کے لیے لے آئے، اور پھر اسے انہوں نے ایک اندھیرے کمرے میں کھڑا کر دیا۔ اب وہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ اندر جاؤ اور بتاؤ کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ ابھی کرتب اتنا پاپولر ہوا کہ لوگ باقی سرکس کو بھول گئے۔ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں ایک نیا سرکس ملے تو پرانے سرکس کو بھول جاتے ہیں۔ بغیر نزدیک کے گاؤں میں 6 کسان رہتے تھے، بڑے نزدیکی دوست تھے۔ انہوں نے بھی باقی لوگوں کی طرح ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا چلو پھر ہاتھی دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے یہ ہاتھی۔ تو غیر وہ بھی چلے گئے۔ اب ہاتھی کو دیکھ تو سکتے نہیں تھے، اندر اندھیرا تھا، تو سب نے اس کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا۔ جب وہ باہر آئے تو ان کا جھگڑا ہو گیا، کیونکہ ہر ایک کو ایک مختلف ہاتھی نظر آیا۔ ایک نے ہاتھی کے جسم کو ہاتھ لگایا تھا، اس کا خیال تھا ہاتھی دیوار کی طرح ہے۔ دوسرے نے ہاتھی کے دانتوں کو ہاتھ لگایا، اس کا خیال تھا ہاتھی بھالے کی طرح ہے۔ تیسرے نے ہاتھی کی سونڈ کو ہاتھ لگایا، اس نے کہا نہیں، یہ تو بہت بڑے ناک کی طرح ہے۔ چوتھے نے ہاتھی کی ٹانگ کو ہاتھ لگایا تھا، وہ بولا ہاتھی تو درخت کے تنے کی طرح ہوتا ہے۔ پانچویں نے، جس نے ہاتھی کی دم کو ہاتھ لگایا، بولا ہاتھی تو رسی کی طرح ہوتا ہے۔ اور چھٹے نے اس کے کان کو ہاتھ لگایا، تو اس نے کہا نہیں، ہاتھی تو پنکھے کی طرح ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ہوتے تھے یہ پنکھے، جو چھت سے لٹک رہے ہوتے تھے۔ تو غیر گاؤں واپس پہنچنے کے کافی عرصے بعد بھی ان کا اس بات پر کئی سال تک جھگڑا رہا کہ ہاتھی ہوتا کیا ہے۔ ہر شخص نے ہاتھی کا ایک حصہ دیکھا اور اسے ہی پورا ہاتھی سمجھ بیٹھا۔ ہم سب بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اندھیرے کمرے میں ہاتھی کو ٹٹولتے ہیں، اور ہمارا ہاتھ جہاں تک پہنچتا ہے اور ہماری نظر جہاں تک دیکھتی ہے، بس وہی ہمیں سچ لگتا ہے، ہم اسے ہی اپنی حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ ویسے ہیں تو ہم واقعی خسارے کے سوداگر۔ تو حقیقت یعنی عربی میں الحق، انگلش میں دا ٹروتھ، عبرانی میں العمیت، سنسکرت میں ورونا اور یونانی میں الیتھیا تک پہنچنا ہے تو پورا ہاتھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہر حقیقت کے ایک سے زیادہ پہلو ہوتے ہیں، ہر بات کے بارے میں ایک سے زیادہ طریقوں سے سوچا جا سکتا ہے، اور ہر شخص کے بارے میں ایک سے زیادہ آراء ہو سکتی ہیں۔
ہر بات کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیں اور مختلف آراء اور خاص طور پر مخالفین کی آراء کے بارے میں بھی سوچیں۔ ایک ہی بات پر اڑیل ٹٹو بن کر مت کھڑے ہو جائیں۔ ہم غلط اور دوسرے صحیح ہو سکتے ہیں۔ کسی چیز، کسی واقعی، کسی شخص کو ایک سے زیادہ پہلوؤں سے اور سوچ کے ایک سے زیادہ زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی خوشی، خوبصورتی اور خوشحالی کا راز ہے۔ سوچیں ہمارے جذبات کی وجہ بھی ہوتی ہیں۔ کسی سیانے کا قول بھی ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے آتی ہے۔ اور اب جو یہ سوچیں ہیں ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، خیالات یا آئیڈیاز، تصورات یا ذہنی تصویریں، الفاظ اور یادیں، اور ہم یہ جو خود سے باتیں کرتے ہیں، خود کلامی، سیلف ٹاک، یہ بھی ہماری سوچیں ہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے خود سے کرنے والی باتوں پر دھیان سے غور کرنا شروع کریں، اور جب ہماری سوچیں ہماری جذبات بھڑکا دیتی ہیں تو بھڑکے ہوئے جذبات ہم سے ہر کام کروا لیتے ہیں۔ سوچیں ہماری جسمانی علامات کی وجہ بھی ہوتی ہیں۔ سوچ آتی ہے کہیں مجھے کینسر تو نہیں، اور پریشانی کی وجہ سے دل دھک دھک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگلے دن آپ اپنے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں۔ سوچ آتی ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے، شاید اسی لیے میرا موڈ خراب ہے، اور آپ فریج کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح سڑک پر کسی گاڑی کا ٹائر پھٹنے کی آواز سن کر سوچ آتی ہے بم کا دھماکہ ہو گیا۔ خوف کی وجہ سے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور آپ بھاگ پڑتے ہیں۔ تو ہماری سوچیں، ہمارے جذبات، ہماری جسمانی علامات اور ہمارے ایکشنز آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جذبات وہ احساسات ہیں، فیلنگز، جو کسی سوچ کے نتیجے میں ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ جذبات کو موڈ بھی کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا انہیں موڈی کہا جاتا ہے، لیبائل موڈ۔ بنیادی جذبات 6 قسم کے ہیں: غصہ، خوف، نفرت، خوشی، غم اور حیرت۔ لیکن لوگوں کو اپنے جذبات کا اس وقت علم ہوتا ہے جب اس پر عمل کر لیتے ہیں اور خود کا یا کسی اور کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے جذبات کو جسمانی کیفیات کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کا غصے کی وجہ سے خون کھول جاتا ہے، اور کچھ کا غصے کی وجہ سے سر گھوم جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا پتا خوف سے پانی ہو جاتا ہے، اور کچھ شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جذبات کیا ہوں گے اگر آپ کو کوئی نزدیکی عزیز فوت ہو گیا ہے، یا اگر کوئی آپ کو بغیر وجہ کے ڈانٹتا ہے، یا اگر آپ کو کسی نے دکان سے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ دیا ہے، یا اگر آپ کے بیٹے کا امتحان فیل ہو گیا ہے۔ سوچ، جذبات، جسمانی علامات اور ایکشنز کے درمیان تعلق سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔
فرض کریں کہ آپ رات کے وقت بستر پہ لیٹے ہیں اور سونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو ساتھ کمرے سے شور سنائی دیتا ہے۔ آپ بہت سے مختلف امکانات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سوچ آتی ہے کہ گھر کی چھت پر درخت گر گیا ہے تو آپ پریشان ہیں۔ اوپر چھت پر جا کر چیک کریں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ گھر میں ڈاکو آ گئے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسینے آئے اور دل زور سے دھڑکے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ پولیس کو فون کر دیں۔ اور اگر آپ کو یہ سوچ آئے کہ کمرے میں بھوت ہے تو آپ خوفزدہ ہو جائیں گے اور آپ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں گے۔ دوسری طرف اگر آپ یہ سوچیں کہ کمرے میں بلی ہے یا آپ کا کوئی پالتو جانور ہے تو ہو سکتا ہے آپ پریشان نہ ہو اور آرام سے سوتے رہیں۔ تو دیکھیں، واقعہ ایک ہی ہے، لیکن ہمارے جذبات اور ہمارے ایکشنز کا، ہمارے عمل کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم سوچ کیا رہے تھے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ٹینشن، اداسی اور گھبراہٹ کے شکار لوگوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ سوچنے کے ان طریقوں کو سوچ کی غلطیاں، غیر صحت مند سوچیں یا کوگنیٹیو ایررز کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انتہا پسند یا آر یا پار یا بلیک اینڈ وائٹ سوچ۔ ایسے لوگ دوسروں کو یا شیطان سمجھتے ہیں یا پھر غری۔ پھر جلد بازی کی سوچ ہے۔ بیوی کو کسی سے فون پہ بات کرتے دیکھا تو سوچ آئی کہ یہ کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہے، اور پھر بغیر کسی تحقیق کے آپ غصے میں وہ بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک خود الزامی کی سوچ ہے، جس میں لوگ ہر چیز کا خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ کچھ لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ اس سوچ کو رائی کا پہاڑ بنانا بھی کہتے ہیں۔ اور کچھ اپنی بڑی سے بڑی کامیابی پر بھی خوش نہیں ہوتے۔ یہ لوگ پہاڑ کی رائی بنا دیتے ہیں۔ اور پھر سوچنے کا ایک انداز ہے ٹھپے لگانا۔ ہمسائے سے لڑائی ہوئی تو آپ کو یقین ہو گیا سارا محلہ ہی خراب ہے۔ جب بھی کوئی بری بات ہوئی یا کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو آپ نے اس کا ٹھپا بنایا اور ہر ایک پر لگا دیا۔ خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کی غلطیوں سے آگاہی حاصل کریں۔ اگلے چند دنوں میں ہم آپ کو سوچ کی ان غلطیوں کے بارے میں مزید بتائیں گے۔ آئیں سوچ پر دھیان کی ایک مشق کرتے ہیں۔